बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 16 अक्टूबर की तारीख़ ये वो तारीख़ है जब साल 1951 को रावलपिंडी के एक वसी जलसा-ए-आम में जबकि पुरजोश मजमा कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहा था कि ऐसे में किसी बदबख्त ने हमारे वज़ीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद दूसरे सबसे बड़े रहनुमा कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान को गोली मार के इस नौज़ायदा मुस्लिम ममलिकत का शिराज़ा बिखेरने की एक नाकाम और मकरूह कोशिश की। वो कातिल जिसको मौके पर ही सैयद अकबर के नाम से शनाख्त करके पकड़ा जा चुका था, शदीद ज़दकोब करने के बाद उसे उसी जगह दानिस्ता या गैर दानिस्ता मौके पर ही हलाक कर दिया गया ताकि ये साजिश बेनकाब ना हो सके। और इस तरह कायद मिल्लत शहीद मिल्लत नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की शहादत का ही अलमनाक सानहा आज तक हल नहीं हो सका और मुल्क मिल्लत के ख़िलाफ़ की जाने वाली इस मुजरिमाना साजिश के मुहर्रिकात, असबाब और ज़िम्मेदारान का तयन आज तक एक हल तलब मामला है। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान का घराना ईरान से हिजरत करके बरसग़ीर आया था। आपके अजदाद कियानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके अजदाद यहाँ से पहले मुज़फ़्फ़रनगर में क़याम पज़ीर हुए जो सूबा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। बाद में 1806 को आपके बुज़ुर्ग पंजाब के इलाके करनाल मुंतकिल हो गए जहाँ 1 अक्टूबर 1895 को आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद का नाम नवाब रुस्तम अली ख़ान रुकनुद्दौला शमशीर जंग था, जिनका सिलसिला नस्ब ईरान के मशहूर शहंशाह नौशेरवां आदिल से मिलता है। आपकी वालिदा का नाम महमूदा बेगम था। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान अपने वालिद के दूसरे साहिबजादे थे। मालो दौलत, सरवत व हशमत उनके घर की एक अदना बांदी थी। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान के बचपन का बेशतर हिस्सा यूपी मुज़फ़्फ़रनगर में अपनी जागीरों में खेलते हुए गुज़रा, जहां उन्होंने इब्तिदा में कुरान व हदीस की तालीम हासिल की। इब्तदाई घरेलू तालीम के बाद लियाकत अली ख़ान ने करनाल के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। वो एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म थे। 5वीं जमात में अपने स्कूल में अव्वल दर्जा हासिल करने के बाद उन्होंने अपने असातिज़ा से दरख्वास्त करके इनाम में किताबों के बजाय अगली जमात यानी 6ठी क्लास को छोड़कर 7वीं क्लास में तालीम हासिल करने के लिए राज़ी कर लिया। वो उस दौर में हुसूल तालीम के साथ साथ अपनी सेहत व तंदुरुस्ती पर भी बड़ी सख्त तवज्जो दिया करते थे। वो और उनके एक बड़े और छोटे भाई अक्सर वर्जिश करने के लिए वहीं पर एक नज़दीकी अखाड़े जाया करते थे। उन्होंने महज शौक़ और वर्जिश के ख़्याल से कुश्ती लड़ना भी खासियत तक सीख लिया था, लेकिन इसी के साथ साथ वो फ़ारिग वक्त में क्रिकेट खेलकर भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। 1910 में आपने अलीगढ़ के MAO कॉलेज में दाखिला हासिल किया और फिर 1919 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की और फिर नौजवान नवाब लियाकत अली ख़ान ने इनर टेम्पल नामी इदारे से 1922 में बैरिस्ट्री की डिग्री भी हासिल की। नाज़रीन, बरतानिया में अपने क़याम के दौरान ही आप अपने मुल्क के मामलात की जानिब पूरी तरह मुतवज्जे रहा करते थे और आप इस दौरान बरतानिया में कायम इंडियन सोसाइटी से बहैसियत सदर भी वाबस्ता रहे। बैरिस्टर बनने के बाद आप उसी साल यानी 1922 को वापस बर्र-ए-सग़ीर लौट आए। वतन वापसी के बाद आपके अहले खाना ने आपके चचा की बेटी नवाबज़ादी जहांगीरा बेगम से आपकी शादी कर दी और इस शादी के बाद जल्दी अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा भी अता कर दिया जिसका नाम विलायत अली रखा गया। लेकिन इसके बावजूद आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी आपके मशागिल में रुकावट नहीं बन सकी। आपने लाहौर हाई कोर्ट में बहैसियत एडवोकेट अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। आपने सूबा उत्तर प्रदेश में भी अपनी पेशा वराना सरगर्मियों का सिलसिला शुरू कर रखा था, लेकिन इसी के साथ साथ नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने अपने आबाई काम यानी कि जो ज़मींदारी थी उनके ख़ानदान की, उसके ऊपर भी अपनी तवज्जो कुछ न कुछ मरकूज़ ज़रूर की। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 1923 को उस वक्त हुआ जब आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली, क्योंकि उस दौर में खिलाफत कॉन्फ्रेंस का शिराज़ा बिखर चुका था, जबकि कांग्रेस एक सख्त नाकाबिले एतबार जमात थी जिसके अरकान बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों से सख्त बुग़्ज़ व इनाद और तासुब किया करते थे, जबकि ख़ुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1913 ही से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर चुके थे। 1926 को लियाकत अली ख़ान ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की हैसियत से अपने पार्लिमानी किरदार का बाकायदा आगाज़ किया। 1927 में मुस्लिम लीग 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई। एक ग्रुप सर मोहम्मद शफ़ी की क़यादत में चला गया और बकाया तमाम जमात मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर क़यादत
اکٹھی ہو گئی تھی اور ناظرین اس اہم موڑ پر لیاقت علی خان نے قائد اعظم کا ساتھ نہ چھوڑا اور وہ انہی کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔ ناظرین برطانوی حکومت نے آئینی اصلاحات کے لیے 1927 میں سر سائمن کو بر صغیر بھیجا تھا، لیکن کیونکہ اس کمیشن کے سارے ممبر انگریز تھے لہٰذا اس کمیشن میں کسی بھی ہندوستانی کو شریک نہ کرنا قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ناقابل قبول تھا اور ان کے بائیکاٹ نے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی متاثر کیا، اور یہ معاملہ جب یو پی کی لیجسلیٹو کونسل میں پیش کیا گیا تو سائمن کمیشن سے قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اختلاف اور بائیکاٹ کے حق میں نوابزادہ لیاقت علی خان نے ایک بہت زبردست تقریر کی اور رائے شماری میں سائمن کمیشن کے خلاف اپنا ووٹ دیا، اور یہ بھی ایک محض حسن اتفاق ہے کہ سائمن کمیشن سے اشتراک عمل کی تجویز بھی صرف ایک ہی ووٹ کی کمی سے مسترد ہو گئی۔ برصغیر کی سیاسی جماعتوں کے کلکتہ کنونشن میں دسمبر 1928 کو مسلم لیگ کے ایک وفد نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں شرکت کی۔ اس میں نوابزادہ لیاقت علی خان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے حوالے سے بعض مثبت تجاویز بھی پیش کیں تاکہ اس رپورٹ کو مسلمانوں کے لیے قابل قبول بنایا جا سکے، مگر افسوس کہ کانگریسی رہنماؤں کی ہٹ دھرمی ضد اور تعصب کی وجہ سے ان کی ان تمام تجاویز کو یکسر مسترد کر دیا گیا، جس کے بعد برطانیہ میں منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس بھی بر صغیر کے سیاسی معاملات کو سلجھانے میں لگاتار ناکامی سے دوچار ہوتی رہی، حتیٰ کہ ان میں قائد اعظم کی موجودگی کے باوجود کانگریس کی مخالفت اور مسلم دشمنی کے باعث کوئی بھی پیش رفت حاصل نہ ہو سکی، اور بالآخر آخری گول میز کانفرنس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح برطانوی حکومت کی جانبداری اور کانگریس کے تعصب اور مسلم دشمنی کے رویے سے بڑے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے بر صغیر کے سیاسی معاملات سے علیحدگی اختیار کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ انہوں نے لندن میں اپنے لیے گھر خرید کر لندن میں وکالت کا آغاز کر دیا۔ ان کا ارادہ اب مستقل طور پر وہیں سکونت اختیار کرنے کا تھا۔ ناظرین انہی دنوں نوابزادہ لیاقت علی خان جو کہ بر صغیر ہی میں موجود تھے اور شہر کانپور میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ہونے والی کشیدگی اور فسادات کی تحقیق کے لیے بنائے جانے والی کمیٹی کا ایک رکن ان کو مقرر کیا جا چکا تھا، اور آپ نے اس سلسلے میں اپنے فرائض بڑی محنت اور دیانتداری سے سر انجام دیے۔ 1933 میں نوابزادہ لیاقت علی خان کی دوسری شادی کا انعقاد کیا گیا۔ ایک غیر مسلم برہمن خاتون مس پنت نے اسلام قبول کر کے رانا کے نام سے نوابزادہ لیاقت علی خان سے شادی کر لی، اور ناظرین یہ وہ وقت تھا جب بر صغیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے یہ دور بڑا نازک اور پیچیدہ تھا۔ مسلمانان بر صغیر بڑے انتشار، قسم پرسی اور بے یقینی کی کیفیت سے دوچار تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جن میں ایک عبدالعزیز گروپ اور دوسرا ہدایت گروپ تھا۔ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کی نگاہیں محمد علی جناح کو بڑی بے تابی سے تلاش کیا کرتی تھیں، جو ان دنوں برطانیہ میں رہائش پذیر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بر صغیر واپسی بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ اقبال نے خود اپنے طور پر ان سے کئی مرتبہ رابطے بھی کیے، اور ان کے علاوہ محمد علی جناح کے ایک دیرینہ دوست جن کا تعلق صوبہ آسام سے تھا، چودھری عبدالمتین نے بھی بہت کوشش کی، اور باقاعدہ خط و کتابت بھی اس سلسلے میں ریکارڈ پر موجود ہے۔ لیکن اس سلسلے میں کامیابی کا سہرا یقینی طور پر صرف ہمارے نوابزادہ لیاقت علی خان ہی کے سر ہے، جو اپنی شادی کی فوراً ہی کچھ عرصے کے بعد اپنی دلہن کے ہمراہ لندن چلے گئے۔ آپ نے محمد علی جناح سے ملاقاتیں کیں اور ان کو مسلمانہ نے بر صغیر کی قیادت و رہنمائی پر آمادہ کرنے کے لیے بہت دلائل اور جد و جہد سے کام لیا، جس پر بالآخر محمد علی جناح نے نوابزادہ لیاقت علی خان سے اس جد و جہد اور معرکہ آرائی میں ان سے بھی اپنے شان بشانہ چلنے کی درخواست کی، جو کہ لیاقت علی خان نے بڑے فخر و مسرت سے قبول کر لی، اور اس طرح مسلمانان بر صغیر کے سب سے بڑے لیڈر، جوہر قابل اور مدبر شخص محمد علی جناح کو انگریزوں اور ہندوؤں کے مد مقابل لا کھڑا کرنے کا یہ عظیم الشان کارنامہ محض ہمارے لیاقت علی خان ہی کے سر ہے۔ 4 مارچ 1934 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے دونوں گروپوں کی کونسل کا ایک مشترکہ اجلاس دہلی میں حافظ ہدایت حسین کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں طے کیا گیا کہ جناب محمد علی جناح کو متفقہ طور پر صدر منتخب کر لیا جائے۔
یکم اپریل 1934 کو قائد اعظم محمد علی جناح اپنے مقدمات کا متبادل بندوبست کر کے ایس اسٹروتھ ٹاور نامی بحری جہاز سے 24 اکتوبر 1935 کو مسلمانان بر صغیر کا منجھدار میں گھرا بیڑا بیچ سمندر سے نکال کر کنارے پر لانے کے لیے ایک نجات دہندہ کے روپ میں بر صغیر واپس آ کر برطانوی حکومت، ہندوؤں اور کانگریس کے سامنے ایک تناور درخت، ایک چٹان یا ایک بلند و بالا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور قوت و توانائی، عقل و دانش، قابلیت و تدبر اور فولادی عزم و ارادے کا پیکر یہ شخص محمد علی جناح محض نوزادہ لیاقت علی خان ہی کی بدولت بر صغیر کے مسلمانوں کو حاصل ہو سکا۔ نواب صاحب نے محمد علی جناح کے زیر سایہ آل انڈیا مسلم لیگ کو باقاعدہ منظم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بر صغیر کے طول و عرض کے طوفانی دوروں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ محمد علی جناح کی قربت اور رہنمائی نے نوابزادہ لیاقت علی خان کو تراش کر ایک ہیرے میں تبدیل کر دیا اور وہ دن بدن نکھرتے چلے گئے۔ اپریل 1936 کو بمبئی آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کی تجویز پر نوابزادہ لیاقت علی خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سیکریٹری جنرل منتخب کر لیا گیا۔ ناظرین، آپ کی انہی تمام صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت نے 1937 میں ان کو ہندوستان کے ٹریڈ ڈیلیگیشن کے طور پر بھی نامزد کیا تھا۔ 1939 میں محمد علی جناح نے کانگریس کی حکومت کے خاتمے پر یوم نجات منانے کا اعلان کیا، جس پر نوابزادہ لیاقت علی خان نے پورے بر صغیر میں جمعہ 22 دسمبر 1939 کو نہایت کامیابی سے یہ دن منانے کے لیے بڑی زبردست اعلیٰ انتظامی قابلیت کا مظاہرہ کیا۔ 2 جنوری 1940 کو آپ نے دہلی میں ہارڈنگ ایونیو پر واقع کوٹھی سے بذریعہ مکتوب قائد اعظم محمد علی جناح سے قرارداد لاہور کو پیش کرنے کے لیے 22، 23 اور 24 مارچ کی تاریخوں کو مقرر کرنے کی اجازت طلب کی، جس کے بعد ہی یہ تاریخی قرارداد عمل میں آ سکی۔ ناظرین، 1940 ہی میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ذاتی املاک کا وقف نامہ لکھا تھا تو اس کے صرف 3 ٹرسٹیز تھے، جن میں ایک ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح تھیں، دوسرے فرد محمد علی چائے والا اور وہ تیسری شخصیت نوابزادہ لیاقت علی خان کی تھی۔ آپ صرف اس بات سے ہی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان پر کس قدر گہرا اعتماد اور بھروسہ کیا کرتے تھے۔ 1940 ہی میں آپ کو ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ قرارداد لاہور پیش کیے جانے کے بعد اب تحریک پاکستان کی تمام ذمہ داریوں اور مصروفیات کا بوجھ عملاً لیاقت علی خان ہی کے اوپر تھا۔ آپ نے بڑی دانشمندی، ذہانت، تدبر، سیاسی بصیرت، صبر و استقلال اور شبانہ روز جد و جہد سے آل انڈیا مسلم لیگ کو پورے بر صغیر میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ مقبول اور ہر دل عزیز جماعت بنا دیا۔ 1943 کو کراچی کے ایک اجلاس میں مجلس عمل کا قیام عمل میں آیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے نوابزادہ لیاقت علی خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا کنوینر مقرر کیا۔ یہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل کمیٹی تھی، جس کے پاس نہ صرف تادیبی کارروائی کا اختیار تھا بلکہ سول ڈیفنس کے معاملات بھی انہی کو طے کرنا تھے۔ 1945 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مرکزی پارلیمانی بورڈ کو تشکیل دے کر نوابزادہ لیاقت علی خان کو صدر اور جناب حسین امام اور چودھری خلیق الزمان کو بھی اس بورڈ کا رکن مقرر کیا۔ 1945 ہی میں سندھ اسمبلی کے الیکشن سے قبل آپ نے سندھ کا ایک طوفانی دورہ کر کے وہاں کے عوام میں انتخابی شعور کو بیدار کرنے میں بہت متحرک و فعال کردار ادا کیا۔ دسمبر 1945 میں آپ نے آگرہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی۔ 1946 کو دہلی میں مسلم لیگ لیجسلیٹرز کنونشن منعقد ہوا، جس میں نواب اسماعیل اور نوابزادہ لیاقت علی خان کی سرکردگی میں 23 مارچ 1940 والی قرارداد لاہور میں لفظ ریاستوں کا استعمال حذف کر کے پاکستان اسٹیٹ کا لفظ شامل کر لیا گیا۔ ناظرین، اسی سال جب ہندوستان میں عبوری حکومت تشکیل دی گئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگی ممبران کی قیادت نوابزادہ لیاقت علی خان کے سپرد کی اور وزارت خزانہ کا قلمدان بھی انہی کے سپرد کیا گیا۔ کانگریس کا خیال تھا کہ یہ ایک بہت مشکل ذمہ داری ہے اور نواب صاحب اس ذمہ داری کو شاید بطریق احسن پورا نہ کر سکیں گے، اور ایسے کڑے وقت میں قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو ایک مثالی اور عوامی بجٹ تشکیل دینے کی تجویز دی، جس پر لیاقت علی خان نے بڑی کامیابی سے
عمل کر کے دکھایا۔ بعد میں جب یہ اسمبلی میں یہ بجٹ پیش ہوا تو اسے اس کی فلاحی، سماجی اور مظلوم عوام کے حق میں شاندار پالیسیوں کی بدولت ایک غریب پرور یا غریبوں کا بجٹ قرار دیا گیا۔ یہ در حقیقت نوابزادہ لیاقت علی خان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جس نے کانگریس کو اور اس کے پٹھوں کو شرمندہ اور نادم کر کے رکھ دیا۔ یہ بجٹ نہ صرف لیاقت علی خان بلکہ پوری مسلم لیگ کی صلاحیتوں، تدبر، ذہانت اور اخلاص نیت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ دسمبر 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ہمراہ نواب لیاقت علی خان نے بھی برطانیہ کا دورہ کیا تاکہ مسلمانان بر صغیر کے مطالبات کی مؤثر طور پر وکالت کی جا سکے۔ لندن کانفرنس سے واپس آتے ہوئے مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی کی دعوت پر ان دونوں رہنماؤں نے مصر کا دورہ بھی کیا۔ بر صغیر واپسی کے بعد تحریک آزادی کا یہ کارواں اپنی منزل مقصود کی جانب تیز رفتاری سے بڑھتا رہا اور بالآخر ایک طویل جد و جہد کے بعد 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک کی بابرکت شب کو مملکت خداداد پاکستان عالم وجود میں آ گئی، جس کے سب سے پہلے سربراہ مملکت قائد اعظم محمد علی جناح اور سب سے پہلے سربراہ حکومت قائد ملت نواب لیاقت علی خان تھے، جنہوں نے 15 اگست 1947 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور اس کے بعد یہ دونوں رہنما اپنے اس نئے وطن پاکستان کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے جد و جہد میں پہلے سے بھی زیادہ مصروف عمل ہو گئے۔ ناظرین، اگلے ہی سال 11 اگست 1948 کو جب بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا تو جب ان کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان جناب لیاقت علی خان ہی نے بعض دوسرے وزراء کے ہمراہ قائد اعظم کے جسد خاکی کو لحد میں اتارا تھا، اور پھر سب سے پہلے مٹی دینے کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہوا تھا، اور اس بات سے بخوبی لیاقت علی خان اور محمد علی جناح کے درمیان گہری محبت اور عقیدت کا رشتہ بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی بے وقت وفات کے بعد بھارت نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانا اور ریاست حیدرآباد دکن پر حملہ کر دیا، کشمیر میں بھی اپنی فوجیں داخل کرتی، جبکہ دوسری طرف مملکت پاکستان کے حصے کا اسلحہ اور کرنسی کی ایک بڑی بھاری تعداد بھارتی گورنمنٹ نے اپنے ہی پاس دبا رکھی تھی، اور یہ ایک بڑی نازک خطرناک صورتحال تھی، اور اس صورتحال میں بین الاقوامی برادری اور بعض نامور سیاسی اکابرین کو کچھ ایسے آثار محسوس ہونے لگے تھے کہ شاید ابھی نوزائیدہ مملکت اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، لیکن اس وقت قائد ملت لیاقت علی خان کی قداور اور بلند و بالا شخصیت نے بین الاقوامی ناقدین کے ان سارے دعووں اور امیدوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے اپنے تدبر، فہم و فراست، انتھک محنت، جد و جہد اور مستقل مزاجی سے کام لے کر ان تمام مصیبتوں، سازشوں اور اپنوں کی بے وفائیوں کا بڑا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور پھر معمار پاکستان اور قائد ملت کا خطاب عوام و خواص سے حاصل کیا۔ ناظرین، لیاقت علی خان کی سرکردگی میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد کو پیش کر کے منظور کیا، اور یہی قرارداد مقاصد آگے چل کر ہمارے موجودہ آئین کا جواز اور تحمید بن گئی، اور آج بھی اس قرارداد کے نکات ہمارے موجودہ آئین میں شامل ہیں۔ 1949 ہی میں لیاقت علی خان کی رفیقہ حیات محترمہ رانا لیاقت علی نے پاکستانی خواتین کی فلاح و بہبود کی غرض سے آل پاکستان وومین ایسوسی ایشن اپوا کی بنیاد ڈالی، جس کا دائرہ عمل بہت وسیع و متحرک اور پورے پاکستان کے طول و عرض میں آج تک پھیلا ہوا بہت متحرک و فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت میں 1950 کو جب ہندو مسلم فسادات کی آگ نے بھارت کے مسلمانوں کو شدید نقصانات سے دوچار کیا، اس کے بعد قائد ملت لیاقت علی خان نے بھارتی وزیر اعظم سے دہلی کا دورہ کر کے ایک تفصیلی ملاقات کی، اور ان دونوں شخصیات کے مابین 8 اپریل 1950 کو ایک معاہدہ لیاقت نہرو پیکٹ کے نام سے تشکیل دیا گیا تاکہ دونوں ملکوں کے اقلیتی عوام کو مؤثر تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ناظرین، مئی 1950 کو امریکی صدر ہنری ایس ٹرومین کی دعوت پر آپ نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کا سرکاری دورہ بھی کیا۔ دسمبر میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی اور مالی امور کا ایک معاہدہ بھی طے کیا گیا۔ اسی سال یعنی 8 اکتوبر 1950 کو آپ نے بحیثیت صدر آل پاکستان مسلم لیگ کی قیادت
संभाली। 1951 में बरतानवी दौलत मुश्तरका वज़राए आज़म की कॉन्फ्रेंस में कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने मसला कश्मीर को कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में शामिल करने पर पुरज़ोर इसरार किया। अगरचे वो इसमें कामयाब तो ना हो सके, मगर गैर रस्मी मुज़ाकरात मसला कश्मीर पर उन्हें ज़रूर हासिल हो गए और इसी के साथ साथ आलमी बरादरी की तवज्जो बहरहाल मसला कश्मीर की जानिब ज़रूर हो गई। नाज़रीन, जुलाई 1951 को कराची में एक मौके पर इज्तिमा से वलवल अंगेज़ खिताब करते हुए कायद मिल्लत ने अपना हाथ फ़िज़ा में लहराया और कहा कि भाइयों, ये 5 उंगलियां जब तक अलहदा अलहदा हों इनकी क़ुव्वत कम होती है, लेकिन ये जब मिलकर एक मुक्का बन जाएं तो ये किसी भी मक्कार दुश्मन का मुंह तोड़ सकता है। उनको जोश और जज्बे से भरे हुए जुमले सुनकर अवाम ने भी बहुत ज़बरदस्त पुरजोश रद्द अमल का मुज़ाहरा किया और पूरा मजमा नारा हाय तहसीन से गूंज उठा और बाद में उनका ये तारीख़ी मुक्का हमारी पूरी कौम के इत्तेहाद व क़ुव्वत की एक अलामत बन गया। कायद मिल्लत बड़ी फ़हम फ़रासत से पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारिजा पॉलिसी को तामीर करते रहे। आपने मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत मुखलिसाना और मस्बत तामीरी रवाबित को फ़रोग़ दिया। कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने तमाम आलम इस्लाम के बैनुल अक़वामी मसाइल को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाए रखा। ईरान की तेल का मसला हो या नहर सुइज़ का मसला या फिर कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल, वो इन तमाम मसाइल को बैनुल अक़वामी सतह पर मुनसिफ़ाना तौर से हल करने के ख्वाह थे। और फिर शायद बल्कि यकीनन यही वो सब वजूहात थीं जो उस वक्त की इलाक़ाई और आलमी ताकतों की नाराज़गी और बुग़्ज़ व अनात का सबब बन गईं। कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान के ख़िलाफ़ साजिशों और रेशा दवानियों का आगाज़ कर दिया गया और ये सिलसिला बिलाखिर इतना दराज हो गया कि कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान के बुलंदो बाला मरतबे पर फाइज हो गए। 16 अक्टूबर 1951 की सुबह आप वाइकिंग तैयारे में बैठकर कराची से रावलपिंडी रवाना होने लगे तो आपके दोनों कम उम्र साहिबजादों अकबर और अशरफ ने भी आपके हमरा जाने की बड़ी ज़िद की, लेकिन आप अपने सफ़र आखिरत पर रवाना होने से कबल उनको समझा बुझाकर कराची ही में छोड़ के रावलपिंडी पहुँच गए, जहाँ आपको आवाम से ख़िताब करना था। जलसागाह पहुंचकर आपने सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, फिर आप डाइस पर तशरीफ़ ले आए। उस रोज़ कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने सुरमई रंग की शेरवानी ज़ेब तन कर रखी थी और उसी रंग की कराकली टोपी भी आपके सर पर सजी बड़ी बहार दिखा रही थी। आप अपनी दिलकश और दिलावेज़ शख्सियत की वजह से हर शख्स की निगाहों का मरकज़ बने हुए थे। मौलवी आरिफुल्लाह ने तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ किया, जिसके बाद कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। तमाम लोग बड़ी बेचैनी से उनके ख़िताब के मुंतज़िर थे कि स्टेज पर आने के बाद अभी आपके मुंह से सिर्फ़ बरादरान इस्लाम ही के अल्फाज अदा हुए थे कि फ़िज़ा में यके बाद दीगरे 2 ज़बरदस्त धमाके सुनाई दिए और जलसागाह में यकायक एक भगदड़ सिमच गई और हमारे कायद मिल्लत के जिस्म से लहू का एक हल्का सा फव्वारा बड़ी बेताबी से बाहर निकलने लगा। हमारे कायद मिल्लत लड़खड़ाने और डगमगाने लगे। उनकी शेरवानी मुतहर्रिक जिस्म जाँ उस लहू से रंगीन हो गए जो दिन रात महज मिल्लत इस्लामिया ही के लिए उनकी रगों में बेताब बेकरार गर्दिश किया करता था। ऐसे में नवाब सिद्दीक़ अली ख़ान बड़ी बेताबी से आगे बढ़कर उन तक जा पहुँचे। आपने उनको संभालने की बड़ी कोशिश की। कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने बड़े धीमे लेकिन पुरएतमाद लहजे में खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की शान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अपनी बुझती हुई आँखों से अपने चारों जानिब देखा और चंद लम्हात के बाद वो बहुत आहिस्तगी से बोले कि मुझे गोली लग गई है। इतना कहकर कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने चंद लम्हों का तौक़ुफ़ किया और फिर कहा, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। और ये कहते कहते उनका सर एक जानिब ढलक गया। नाज़रीन, गालिबन यही उस मर्द मैदान और बानी पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज थे। उस मौके पर नवाब सिद्दीक़ अली ख़ान ने आगे बढ़कर उन्हें पानी पिलाने की कोशिश भी की, लेकिन महज चंद कतरों से ज़्यादा पानी उनके मुंह में दाखिल ना हो सका और बकाया तमाम पानी उनके होंठों के किनारों से बहकर उन्हीं के लहू में शामिल हो गया।
اور اس طرح شام 4:20 پر راولپنڈی میں پاکستان کا وہ سب سے زیادہ روشن و درخشاں ستارہ ہمیشہ کے لیے اپنی مملکت خداداد پاکستان اور اس کے عوام سے بچھڑ گیا۔ قائد ملت لیاقت علی خان کے چہرے پر اس وقت بھی بڑا وقار، تمکنت اور ایک ابدی سکون جلوہ افروز تھا۔ ناظرین، قائد ملت لیاقت علی خان بظاہر ہم سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں اور اہل پاکستان کے لیے ان کی بے لوث جد و جہد اور شاندار خدمات اہل پاکستان کے دلوں سے کبھی محو نہیں ہو سکتی۔ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ جاوید ہیں اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا۔ شہید ملت لیاقت علی خان آج نہ صرف اہل پاکستان اور بر صغیر کے مسلمان عوام، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مملکت سے ہو، بلکہ ساری دنیا کے عدل و انصاف کے علمبردار اور امن و آشتی کے خواہاں قائد ملت شہید لیاقت علی خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خود بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نوابزادہ لیاقت علی خان پر بڑا بھروسہ اور گہرا اعتماد کیا کرتے تھے۔ خود انہوں نے ایک مرتبہ 1945 میں کہا تھا کہ گاندھی کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر وہ تکیہ کر سکتے ہیں اور اکثر وہ ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے پاس صرف ایک ہی ایسا آدمی ہے اور وہ ہے صرف لیاقت علی خان۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نواب لیاقت علی خان کی انہی صلاحیتوں اور خوبیوں کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح مختلف مواقع پر انہیں اپنا دست راست قرار دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اگرچہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت شہید لیاقت علی خان آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ناظرین، لیاقت علی خان کی آخری آرام گاہ کراچی شہر میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار ہی میں واقع ہے۔ اگرچہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت شہید لیاقت علی خان آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کی مثالی روشن و تابناک شخصیت و کردار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ کا سب سے زیادہ معتبر ذریعہ ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح فرمایا کرتے تھے کہ ملک و ملت کی ترقی کا راز ایمان، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم میں مضمر ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مجھے آج بھی اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ اگر ہم بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور شہید ملت لیاقت علی خان کے متعین کردہ ان بنیادی اصولوں اور ضابطوں پر دیانتداری سے عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اہل پاکستان کی تعمیر و ترقی کی راہ میں حائل نہ ہو سکے گی، اور بین الاقوامی برادری میں پاکستان کا شمار صف اول کے ترقی یافتہ، خود مختار، مستحکم اور فلاحی ممالک میں سب سے نمایاں اور روشن و تابناک ہو سکے گا۔ ناظرین، آئیے آج ہم سب لوگ مل جل کر اپنے محبوب وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا دل و جان سے عہد کریں کہ ہم لوگ نہایت دیانتداری اور اخلاص نیت سے اپنے وطن پاکستان کے استحکام، سالمیت اور معاشی و سماجی ترقی کی راہ میں کسی بھی قربانی سے ہرگز دریغ نہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید بہرام فروخ کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ لب پہ آتی ہے
میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مند